پہلی نعت کون سی وائرل ہوئی جی آپ کی؟ اچھا، میں اس چیز کو کنٹینیو کروں گا کہ میں نے جب ٹک ٹاک انسٹال کیا میں نے نعتیں پڑھ کے اپلوڈ کرنا شروع کر دی. اب اس وقت ٹک ٹاک کا الگریتھم نہیں پتہ تھا کیا تھا. اور اس وقت سعودی عرب کے اندر خاص طور پہ کوئی 2-3 گروپس تھے، ان کی آپس میں لڑائیاں چلتی تھیں اور گالم گلوچ اور نیکسٹ اللہ معاف کرے استغفر اللہ ماں بہن کی گالیاں، اور وہ بھی ٹک ٹاک ویڈیوز کے اندر ایک دوسرے کو دی جا رہی ہوتی تھیں. اچھا، ہمارے سعودی عرب کے اندر تھے. تو میں جب ان چیزوں کو دیکھتا تو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یار یہ ان کے ماں باپ نہیں دیکھتے ہوں گے. تو پھر میں نے ویڈیوز کی تعداد بڑھانا شروع کر دی. ٹھیک. میں ایک دن میں 9 سے 10 ویڈیوز بھی پڑھ کے میں نے اپلوڈ کی ہیں. اچھا. ٹک ٹاک کے اوپر. اور میرا مطلب کہ جو مدینہ پاک کے حوالے سے کلام جو خوبصورت، مطلب جیسا آپ نے کہا کوئی وہ والا سین، جی بالکل، اللہ معاف کرے گے، نرم آواز میں اور بہت میٹھی آواز میں آپ پڑھتے ہیں. جزاک اللہ. بس ناظرین کو سنوائیں گے آگے چل کے انشاءاللہ. تو بس اسی طرح ویڈیوز اپلوڈ کرتا گیا. ویوز میرے 400 500 150 200. اچھا. میرے ساتھ ایک لڑکا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، ممتاز ان کا نام تھا. ممتاز قادری؟ ممتاز قادری نہیں، میرے دوست ہیں ممتاز ہیں. اچھا. تو ہم ایک ہی کمپنی میں کام کرتے تھے اور میں اکثر گاڑی میں ہی ہوتا تھا، وہ میرے ساتھ ہوتے تھے. تو ویڈیو ذرا بنا کے میں اپلوڈ کرتا ہوں. کہتا ہے یار ممتاز بھائی دیکھیں یار کتنی پیاری میں نے نعت پڑھی ہے، یار اس کے ویوز دیکھیں، ہم 300 ویوز ہیں. وہ کہتے تھے یار لوگ کیوں نہیں سننا چاہ رہے، کیوں نہیں سنتے ہیں، حالانکہ دیکھو باقی یہ گالم گلوچ والی ویڈیوز ہیں 25-30 ہزار لائکس ہیں، ایسا ہی ویوز ان کے لاکھوں میں ہیں. میں کہتا ہوں یار لوگ سننا ہی نہیں چاہ رہے. اچھا، میں اس ٹائم پیریڈ کے دوران میں پاکستان چھٹی گیا تو میں نے پاکستان جا کے، میرا ایک دوست ہے شاید سنے گا بھی وہ، اس نے مجھے کہا کہ یار اگر نعتوں کے ویوز نہیں آ رہے نا تو ایسے کرو کہ کچھ گانے والی ویڈیو ٹرائی کر کے نا اپلوڈ کرو. لا حول ولا قوت. اچھا، میں نے اس وقت نادانی میں نا اس کی بات کو مان لیا. اچھا. میں نے کیا کیا، ہم لوگ معلوم جبہ وغیرہ گئے، وہاں پہ کچھ ویڈیوز تھیں. اس ویڈیوز، یہ بات کیوں بتا رہا ہوں یہ میں آگے چل کے ناظرین کو بتاؤں گا. میں نے نا ان کی ویڈیوز کو نا میں نے بنایا وہاں پہ، معلوم جبہ کی، سوات کی، ڈفرینٹ ویوز تھے، وہ میں اس دوست کو بھیجتا تھا. وہ اس کے اوپر نا اس کی تھیم کے لحاظ سے مجھے کچھ نہ وہ لگا کے دیتا تھا، میں اس کو ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کر دیتا تھا. اچھا، جب میں نے وہ ٹک ٹاک پہ وہ اپلوڈ کیا نا اس کے ویوز آنے شروع ہو گئے. اچھا. 1500 2000 3000 اس طرح گئے. مجھے وہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ نعتیں نہیں سننا چاہ رہے، لوگ یہ چیز سننا چاہ رہے ہیں، یا ٹک ٹاک اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے. بہرحال یہ تقریباً 10-15 دن یہ سلسلہ چلا. کچھ ویڈیوز ہیں وہ، میں نے پھر ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کرنا کیا چاہتا ہوں ٹک ٹاک پہ اور میں کر کیا رہا ہوں. کر کیا رہے ہیں؟ بالکل. میری وہ ویڈیوز آج بھی ڈیلیٹ نہیں میں نے کی. اچھا. آج بھی وہ میرے اکاؤنٹ پہ اگر کوئی بندہ جائے تو نیچے وہ ویڈیوز ملیں گی. وہ میں نے جان بوجھ کے ڈیلیٹ نہیں کی. وہ صرف اس لیے کہ مجھے یاد رہے کہ میں نے اگلے آنے والی جو نسل ہے، میں نے اپنے بچوں کو بھی یہ بات بتانی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا. وہ میں نے نا ایک رات میں ایسے لیٹا ہوا تھا تو مجھے خیال آیا کہ یار میرے اکاؤنٹ پہ گانے کی ویڈیوز ہیں میرے، اب وہ کسی نے سنی ہوگی. اگر کسی نے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو اسٹیٹس لگا دیا، اس کے اسٹیٹس کو 20 لوگوں نے سنا جی، اب وہاں سے کیا پتا وہ کسی اور کو آگے بھیج دے، اس نے اسٹیٹس لگایا، یہ گناہ جاری ہے. میں تو ادھر سویا ہوا ہوں اور میرے کھاتے میں یہ جو میرا لیفٹ سائڈ والا ہے فرشتہ، یہ تو کام کر رہا ہے جی بالکل، اور یہ والا سویا ہوا ہے. جی. اب اس چیز نے نا مجھے اتنا جھنجھوڑا، میں نے کہا جو بھی ہو جائے نا میں نے نہ تو وہی لے کے آگے چلنا ہے، اور میں نے دیکھنا ہے کہ ایک اپنی طرف سے نا ایک 100% دینے کے بعد، میں بھی مطمئن نہیں ہوں کہ میں نے اپنا 100% دیا، 100% دینے کے بعد دیکھوں گا کہ اب مجھے کیا رسپانس ملا. صحیح. ایسے کرتے 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 میری جو پہلی ویڈیو وائرل ہوئی تھی ربیع الاول تھا، اور میرے کچھ کلام وغیرہ اس دوران پھر نعتوں کے ویوز آنے ہلکے ہلکے سٹارٹ ہو گئے، 2000 3000 5000 10000. تو جو پہلا میرا کلام وائرل ہوا جو کہ وجہ شہرت بنا، یا جس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے آج عزتوں سے نوازا ہے، جس کی وجہ سے شاید آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں الحمدللہ، اور شاید جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے بہت نوازا، اور جس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں بٹھایا، لوگوں کے دلوں میں سمایا. وہ کلام تھا ربیع الاول آیا تو میں نے دوبارہ ڈس اپوائنٹ ہو کے نا ٹک ٹاک کو ڈیلیٹ کر دیا تھا. میں نے یہ ربیع الاول آنے سے پہلے میرے کلاموں کے پھر ویوز نہ آنا ختم ہو گئے 200-300. میں نے اپنے دوست کو بولا، ہمارا اکثر ساتھ، میں نے کہا یار لوگ نہیں نعتیں سنتے، یہ لوگ بے حیائی کی طرف سننا چاہتے ہیں، اس کو میں ٹک ٹاک چھوڑ رہا ہوں. میں نے ٹک ٹاک کو ان انسٹال کر دیا. ربیع الاول آیا، میرے اسی دوست نے مجھے کہا
کہ آپ نا ربیع الاول آ رہا ہے تو آپ ربیع الاول کے حوالے سے نا کوئی ایک نعت پڑھ کے اپلوڈ کرو. میں کہ یار لوگ سنتے ہی نہیں ہیں, کیا پڑھ کے اپلوڈ کروں؟ اس نے کہا نہیں آپ ربیع الاول آ رہا کریں. میں نے کہا میں نے ٹک ٹاک ڈیلیٹ کر دیا. اس نے مجھ سے انسٹال کروائی. اب لاگ ان کے لیے پاسورڈ بھول گیا, اس کا پاسورڈ اس نے ریکور کروایا. میں نے ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیو پڑھی, محمد مصطفیٰ آئے, بہار اندر بہار آئی, زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی. بہت خوبصورت یہ میں نے پڑھا, بہت خوبصورت پڑھنے ہوا. اور ربیع الاول تھا, ویڈیو میرا دوست ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ یہ ویڈیو آپ کی وائرل ہے. میں نے اسے کہا, میں نے کہا دیکھ لو, اس سے پہلے بھی بڑی اچھی پڑھی ہیں. ٹک ٹاک جس کو تم کہتے ہو نا کہ یہ وائرل ہے, وہ بالکل ہی اس کے ویوز نہیں آتے, تو آپ چپ کر جاؤ. اس نے کہا نہیں یہ وائرل ہے. کہ چلیں ٹھیک ہے جی. ویڈیو اپلوڈ ہو گئی. ویڈیو کو اپلوڈ ہوئے پورا دن گزر گیا. میں نے نیکسٹ ڈے مطلب کہ اس کے دوران جب ویوز اس کے دیکھے تو 2-3 ہزار. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار دیکھا, میں نے تمہیں کہا تھا اس کے ویوز نہیں آئیں گے, نہ تو لوگ نہیں سننا چاہ رہے ہیں, یا ٹک ٹاک میرے اکاؤنٹ کو پروموٹ نہیں کر رہا. میں نے اس کو ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا. اچھا میں نے جب ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا, میرے دوست نے میرا اکاؤنٹ کہیں دیکھا تھوڑی دیر کے بعد, گھنٹے ڈیڑھ کے بعد, اس نے کہتا ہے وہ ویڈیو کدھر ہے؟ وہ ویڈیو تو میں نے ڈیلیٹ کر دی. اس کے کیوں ڈیلیٹ کیا؟ میں نے کہا اس کے ویوز ہی نہیں آ رہے. اگر آج بھی آپ میرا اکاؤنٹ کو دیکھیں, اکاؤنٹ پہ پہلی ویڈیو پنڈ ہے, وہ پن کی ہوئی ہے, اور اس پہ میرا ابھی بھی ٹک ٹاک کا جو مطلب کہ لوگو ہے وہ شو ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ اس کا لوگو شو کرتا ہے, تو اس کا وہ لوگو ابھی بھی شو ہو رہا ہے. تو میں نے مجھے اس نے نا زبردستی میرے پاس بیٹھ کے مجھے کہا تھا موبائل دو, اس نے وہاں سے نا اپلوڈ کر دی. اپلوڈ کی تو وہ شاید چھٹی کا ٹائم تھا, 4-4:30 کا. گھر چلے گئے, گھر جا کے جو ہمارے یہاں پردیش میں کام کاج ہوتے ہیں سب سے جب فری ہوئے, میں نے موبائل اوپن کیا, 100 سے زیادہ نوٹیفیکیشن. میں نے کہا یہ کیا ہو گئے؟ اوپن کیا, اس کے ویوز سبحان اللہ 50,000 سے اوپر چلے گئے ماشاء اللہ. میں نے اس کو اپنے دوست کو فون اٹھایا, میں نے کہا وہ ویڈیو وائرل ہو گئی. اس نے کہا وہ کیا, کون سی؟ میں کتنے ویوز ہو گئے؟ کہتا 50,000. کہتے تم نے ٹک ٹاک کو اوپن نہیں کرنا, بس بند کر کے نا تم سو جاؤ. اس دوران وہ اس کا مجھے کنسیپٹ کوئی ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ٹک ٹاک میں جب ویڈیو ڈال دینی ہے اس کے بعد اس کو دوبارہ اوپن نہیں کرنا, کیوں؟ اسے یہ تھا کہ میں پھر کہیں ڈیلیٹ نہ کر دوں. اس نے اس لیے کہا کہ آپ نے ٹک ٹاک کو اوپن نہیں کرنا, آپ بس اس کو چھوڑ دو, آپ نہ. اب میری ویڈیو کے ویوز 50,000 آ جائیں, جس کے 500 سے اوپر نہ جائیں, اس کو نیند کہاں نہیں ہے. میں گو ٹک ٹاک, میں نے پھر تھوڑی دیر بعد جب اوپن کروں تو وہ اس کے ویوز بڑھتے ہی جا رہے ہیں. تو پھر مجھے ایک بڑی پیاری سسٹر تھی, مجھے آج بھی یاد ہے, اور وہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ میں رات کو سویا ہوا تھا, تو انہوں نے مجھے کال کی. انہوں نے مجھے کال کر کے جگایا, میں سویا ہوا تھا. تو وہ مجھے کہتے ہیں ظہیر بھائی آپ کدھر ہیں؟ میں خدا کے بندے رات کس وقت میں سویا ہوا ہوں, کدھر ہوں گا؟ انہوں نے کہا آپ اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ اوپن کریں. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا ہے؟ میں نے جب ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ اوپن کیا تو اس کے ویوز 5 لاکھ کراس کر گئے. ماشاء اللہ بہترین. میں نے تو ظاہر بات ہے میری نیند اڑ گئی, میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا کہ میری تو وہ ایسا لگے کہ جیسے میں ہواؤں میں ہوں. تو میرا بنتا بھی تھا ہواؤں میں ہونا, کیونکہ ایک بندے نے کہ 1.5 سال سے, اور یہ 1.5 سال کے بعد جا کے یہ اس طرح وائرل ہوئی. صحیح. تو پھر بس وہاں سے پھر وہ نکلتی گئی. پھر میرے بڑے پیارے دوست ہیں اسد بن ثناء اللہ بھائی, انہوں نے اس پہ ڈیوٹ کیا, جو کہ میرے لیے ایک سرپرائز بھی تھا کیونکہ میں ان کو کافی عرصے سے سنتا تھا. پھر ایک اور میرے دوست ہیں عارف بھائی ہیں, انہوں نے اس پہ لپسنگ کی, اور وہ ان کی لپسنگ پھر اتنی وائرل ہوئی کہ لوگوں کو لگا کہ یہ عارف بھائی کی آواز ہے. اچھا. تو پھر وہاں سے لیکن الحمدللہ وہ کلام, مجھے یہ اس بات کی خوشی ہوتی تھی کہ چلو آواز میری ہے, الحمدللہ چہرہ عارف بھائی کا ہے, آواز میری ہے. تو وہ میری زندگی کی پہلی نعت تھی کہ وہ وائرل بھی ہو, اور اس نے میری دنیا دل کی اور دماغ کی دونوں بدل کر